نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء واللہ واسع علیم. صدق اللہ مولانا العظیم. حاضرین محترم، یہ آیہ کریمہ سورہ المائدہ میں ہے اور آیت نمبر ہے 54. یہ چھٹا پارہ ہے، 12واں رکوع ہے. اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے ایمان والو، ایمان لانے کے بعد تم میں سے اگر کوئی شخص اپنے دین سے پھر جائے، یعنی مرتد ہو جائے، تو یاد رکھ لو اس سے اللہ کا اور اس کے دین کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ ایسی صورت میں اللہ پھر تمہارے بدلے ایک ایسی قوم کو لائے گا، ایسی قوم کو غالب کرے گا جس سے خود اللہ تعالی محبت کرتا ہوگا. یحبہم ویحبونہ، اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے، یعنی وہ لوگ اللہ کے محبوب بھی ہوں گے اور اللہ کے محب بھی ہوں گے. اللہ ان کو اپنا دوست رکھے گا، وہ اللہ کو دوست رکھیں گے. اور عنقریب ایسے لوگوں کو لائے گا. وہ مومنوں کے لیے رحم دل ہوں گے، نرم ہوں گے، اور کافروں اور دین کے دشمنوں کے لیے نہایت سخت ہوں گے. راہ جہاد میں نہایت سخت ہوں گے، اللہ کی راہ میں خوب جہاد کریں گے، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا کوئی خوف نہیں رکھیں گے. یہ اللہ رب العزت کا فضل ہوگا ان پر، اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے، اور اللہ بڑا صاحب وسعت علم والا ہے. یہ قرآن مجید کی آیہ کریمہ ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ اوصاف بیان کیے ہیں کہ اگر کچھ لوگ تم میں سے دین سے پھر گئے تو اللہ ایسے لوگوں کو لائے گا. ان کی یہ صفات ہوں گی، ان کی یہ علامات ہوں گی جو قرآن مجید نے بیان کی. ایک، وہ اللہ کے محبوب ہوں گے، اور اللہ ان کا محبوب ہوگا. 2، مومنوں کے لیے بڑے نرم سخی ہوں گے، دین کے دشمنوں کے لیے بڑے سخت ہوں گے. 4، اور جہاد کریں گے اللہ کی راہ میں، خوب جہاد کریں گے. 5، اور ملامت کرنے والے کی ملامت کا کوئی خوف ان کے دل و دماغ میں نہیں ہوگا. 6، ان 6 صفات کا اور علامات کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اب اس آیت کریمہ کا اطلاق کن پر ہوا، وہ کون لوگ تھے. سب سے پہلے من یرتد منکم عن دینہ، جو پھر گئے دین سے. تو ان کو بھی تلاش کرنا چاہیے کہ دین سے پھر جانے والے کون تھے، اور پھر وہ لوگ کون تھے جنہوں نے ان سے جہاد کیا. اللہ کے محبوب اور مقرب لوگ، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف کیے بغیر جنہوں نے جہاد کیا ان کے خلاف، وہ کون تھے.
جب آپ اس اینگل سے آیت کریمہ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو جو لوگ حضور علیہ السلام کے وصال اقدس کے بعد پھر گئے، کھلے مرتد ہو گئے، جن کے خلاف جہاد ہوا، یہ بات بڑی سمجھنے والی، کیونکہ اللہ پاک نے دو باتیں جمع کی ہیں۔ تم میں سے کوئی پھر جائے اگر اللہ کے دین سے تو اللہ کا کچھ نہیں بگڑے گا، پھر میں ایسے لوگ لے آؤں گا جو میرے محبوب اور محبی ہوں گے اور تم سے خوب جہاد کریں گے، اور کوئی چیز انہیں جہاد کی راہ سے نہیں روک سکے گی۔ یہ ہے بنیادی شرط۔ تو پھرنے والے کون تھے؟ میں پچھلی نشست میں اس کا واضح تذکرہ کر چکا ہوں، اور واضح طور پر دوبارہ دہرا دیتا ہوں۔ جو دین سے پھر گئے وہ لوگ تھے جنہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتنہ مرتدین میں جو لوگ مرتد ہو گئے، قبائل تھے حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد، مان بعد کئی دور دور کے قبائل جن کے دلوں میں ایمان راسخ نہیں ہوا تھا، وہ مرتد ہو گئے۔ میں نے پہلے بھی بتایا، کئی لوگوں نے علل اعلان انکار زکوٰۃ کر دیا کہ ہم اسلامی سلطنت کو، خلافت کو زکوٰۃ نہیں دیں گے، تو منکرین زکوٰۃ ہو گئے۔ اور تیسرا، جھوٹے کذاب مدعیان نبوت پیدا ہو گئے 5، اور اپنے اپنے قبائل کے لوگوں کو انہوں نے اپنی جھوٹی نبوت کے تابع کر لیا۔ تو قرآن مجید کی یہ بات من یرتد منکم عن دینہ، اس کی تو واضح تصویر، واضح اطلاق، کیٹیگوریکل، بغیر کسی ifs اور بٹس کے، بغیر کنفیوژن کے، بغیر کسی ڈاؤٹ کے، انڈاؤٹڈلی، کیٹیگوریکلی، ایکسپریسلی، پازیٹیولی سامنے آ جاتا ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جو حضور علیہ السلام کا وصال ہوتے ہی پھر گئے دین سے، جھوٹے نبوت کے دعوے دار اور ان کے پیروکار، اور مرتدین اور منکرین زکوٰۃ۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ تعین ہو گیا، یہ وہ تاریخ ہے جس پہ یاد رکھ لیں اہل سنت اور اہل تشیع، ان میں سے کسی کی کتاب اس بات کے تعین پہ اختلاف نہیں کرتی، نہ تاریخ کی کتاب اختلاف کرتی ہے، نہ عقائد کی کتابیں اختلاف کرتی ہیں۔ کل کتب اہل سنت کی اور اہل تشیع کی، شیعہ سنی جمیع کتب، اور شیعہ سنی روایت سے پوری تاریخ کی کتب جو ہیں شیعہ اور سنی دونوں طرف کی، وہ ان 3 فتنوں کو بیان کرتے ہیں کہ یہ وہ فتنے ہوئے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد مبارک کے بعد، وصال اقدس کے بعد اٹھے، اور یہ لوگ دین سے پھر گئے، خارج ہو گئے۔ تو ان طبقات کے تعین میں تو اختلاف ہی کوئی نہیں، نہ سنی اور نہ شیعہ کتب میں۔ اب اختلاف دوسرے طبقے کے تعین پر ہو سکتا ہے جو شیعہ اور سنی کتب کے درمیان یا 2 مکاتب فکر میں پایا جاتا ہے، اس کا تعین کرنا ہے، اس کا تو اختلاف ہی کوئی نہیں۔ یہ بات میں پھر سمجھا رہا ہوں، کسی شیعہ کتاب، تاریخ کی کتاب کو اٹھا لیں، وہ بتائیں گے فتنہ مرتدین اٹھا، منکرین زکوٰۃ کا فتنہ اٹھا، جھوٹے مدعیان نبوت کا فتنہ اٹھا، اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ان کے خلاف جہاد کیا۔ اور یہ آغاز بلکہ مسیلمہ کذاب کے خلاف تو جہاد کا آغاز آقا علیہ السلام کے آخری ایام میں، جو آپ کی مرض الوصال تھی، اس میں شروع ہو چکا تھا۔ اور اسامہ بن زید کا لشکر آقا علیہ السلام نے روانہ کیا، جو حضور علیہ السلام کے وصال کی خبر سن کے واپس ہٹا ہے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تخت خلافت پر متمکن ہوتے ہی دوبارہ اسامہ بن زید کے لشکر کو روانہ کر دیا۔ مشہور واقعہ جس پر کئی صحابہ کرام نے کہا کہ یہ نوعمر ہے، 17 سال کا نوجوان، آپ اس کو سپہ سالار بنا کے نہ بھیجیں، جس پر سیدنا صدیق اکبر نے کہا کہ جس کو آقا علیہ السلام نے امارت اس لشکر کی دے دی ہے، سپہ سالاری دے دی ہے، ابو بکر کون ہوتا ہے کہ اس منصب کو تبدیل کر دے؟ یہی جائے گا، کیونکہ اسے آقا علیہ السلام نے مقرر کر دیا تھا۔ میں تغییر اور تبدیلی کرنے والا نہیں ہوں۔ جب ان فتنوں کے خلاف سیدنا صدیق اکبر نے اپنی افواج تیار کی سرکوبی کے لیے، تو شورا میں، اسمبلی میں، مدینہ طیبہ میں صحابہ کرام کے، مہاجرین و انصار کے اجتماع میں بحثیں ہوئیں، تقریریں ہوئیں۔ کئی صحابہ کرام اس حق میں تھے کہ ابھی تازہ آقا علیہ السلام کا وصال ہوا،
آپ لشکروں کو روانہ نہ فرمائیں، مشکلات پیدا ہوں گی، لیکن آپ نے فرمایا نہیں، جو حضور علیہ السلام کے دور میں ایک بکری کی نکیل یا ایک اونٹ کی نکیل برابر بھی زکوٰۃ دیتا تھا اور دین کے رکن سے آج پھر جائے گا، ابو بکر اس کے خلاف جہاد کرے گا۔ مسیلمہ کذاب نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، آقا علیہ السلام نے اس کے خلاف جہاد پہ لشکر روانہ کیے، آج 5 مدعیان نبوت جھوٹے ہیں تو ابو بکر ان کے خلاف جہاد کرے گا، سنت نبوی اور اسوہ محمدی سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ تو الغرض یہ سنی اور شیعہ دونوں کتابوں، دونوں مسلک کی کتب میں اور تمام کتب تواریخ میں بالاجماع بالاتفاق یہ واقعات درج ہیں۔ اس پر میں دہرا کر بات کہہ رہا ہوں کہ کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو قرآن مجید کی آیت کریمہ کے پہلے الفاظ کی تعبیر تو واضح ہو گئی، من یرتد منکم عن دینہ، جو دین سے پھر جائیں گے وہ یہ لوگ تھے جو پھر گئے۔ اب تعیین کرنی ہے ان لوگوں کی کہ جو اس کے بعد کہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم تک۔ اب وہ کون لوگ تھے جن سے اللہ کو محبت تھی، جو خدا کے محبوب تھے، مقرب تھے اور مومنوں کے رکھوالے تھے اور دین کے دشمنوں کے خلاف سخت تھے اور بلا روک ٹوک اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جہاد کرنے والے تھے۔ یہ لوگ کون ہیں؟ چونکہ یہاں پر گارنٹی دے دی ہے اللہ رب العزت نے کہ وہ ایماندار ہی نہیں بلکہ ایمان کے محافظ بھی ہیں، اور اتنے محافظ ہیں کہ خود اللہ نے انہیں اپنا محبوب بنا لیا ہے۔ اس پر میں حوالہ دے لوں، بہت بڑی معتبر کتاب اہل تشیع کی تفسیر قرآن کی تفسیر مجمع البیان، علامہ طبرسی کی سب سے بڑی معروف حجت کتاب ہے، اور اینڈ پر میں اس کا انالیسز کرتا ہوں، حوالہ پڑھ لیں پورا۔ تو تفسیر مجمع البیان ہے، تہران کی مطبوعہ ہے، ایران تہران کی چھپی ہوئی، جلد 2 جز 3 صفحہ 208۔ اس پر علامہ طبرسی بیان کرتے ہیں، اب میں ان کی پوری عبارت پڑھ رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں لما بین تعالی حال المنافقین وانہم یتربصون الدوائر بالمؤمنین۔ پہلے میں ان کی عبارت پڑھ لیتا ہوں پھر ترجمہ کرتا ہوں اکٹھا تاکہ درمیان میں رکاوٹ نہ آئے۔ وعلم ان قوما منہم یرتدون بعد وفاتہ اعلم ان ذلک کائن وانہم لا ینالون امانیہم واللہ ینصر دینہ بقوم لہم واللہ ینصر دینہ بقوم لہم صفات مخصوصۃ تمیزوا بہا من بین العالمین فقال یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ اے من یرجع منکم اے من جملتکم الی الکفر بعد اظہار الایمان فلن یضر دین اللہ شیئا فإن اللہ لا یخلا دینہ من انصار یحمونہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ اے یحبہم اللہ ویحبون اللہ اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین اے رحماء علی المؤمنین غلاظ شداد علی الکافرین۔ وقال ابن عباس تراہم للمؤمنین کالولد لوالدہ وکالعبد لسیدہ وہم فی الغلظۃ علی الکافرین کالسبع علی فریسۃ یجاہدون فی سبیل اللہ بالقتال لإعلاء کلمۃ اللہ وإعزاز دینہ ولا یخافون لومۃ لائم فیما یاتون من الجہاد والطاعات۔ اس پوری عبارت کے اینڈ پر علامہ طبرسی لکھتے ہیں واختلف فی من وصف بہذہ الاوصاف منہم فقیل ہم ابو بکر واصحابہ الذین قاتلوا اہل الردہ۔ علامہ طبرسی لکھتے ہیں، اب میں اس عبارت کا ترجمہ کر رہا ہوں، جب اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس آیت کریمہ سے پہلے جو پچھلی آیات گزری
ان آیات میں منافقین کی حالت بیان کر دی اور یہ فرما دیا کہ وہ انتظار کر رہے ہیں، منافق لوگ منتظر رہتے ہیں کہ کب مومن گھیرے میں لے لیے جائیں، برا وقت آ جائے مومنوں پر، اس کے انتظار میں رہتے ہیں۔ اور اب اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا، ان ایڈوانس خبر دے دی کہ ان میں سے ایک قوم جن لوگوں کے اندر دین متمکن نہیں ہوا، ان میں سے ایک قوم اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی وفات کے بعد مرتد ہو جائے گی، اور یہ بھی جتلا دیا کہ ایسا ہو کر رہے گا، مرتد ہوں گے لیکن وہ اپنی خواہشات پوری ہوتی نہ دیکھ سکیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کے خلاف اپنے دین کی حفاظت کے لیے ایسی قوم پیدا فرما دے گا، ایسے طبقات کو اللہ پاک آگے لے آئے گا جو مخصوص صفات جن کا ذکر قرآن نے کیا ہے، ان کی وجہ سے پوری دنیا انسانیت میں ممتاز ہوں گے، ممیز ہوں گے، منفرد ہوں گے۔ ایسی صفات کے حامل لوگ دین کو سنبھال لیں گے، دین کی حفاظت کر لیں گے اور ان کی ریشہ دوانیوں کو ناکام کر دیں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، علامہ طبرسی کی پوری عبارت کا ترجمہ کر رہا ہوں، فرمایا اللہ پاک نے، یعنی تم میں سے اے مومنو، ایمان کے ظاہر ہونے کے بعد جو کفر کی طرف پلٹ جائے گا وہ اللہ کے دین کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کو ایسے نہیں چھوڑ دے گا بغیر وارثوں کے کہ اس کا کوئی حامی و ناصر نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے گا اپنے دین کی، مگر حفاظت فرمائے گا کچھ لوگوں کے ذریعے، کچھ لوگوں کے ذریعے دین کی حفاظت فرمائے گا۔ اور وہ لوگ کون ہوں گے؟ حضور کے وصال کے فوری بعد ظہور پذیر ہو جائیں گے، سامنے آ جائیں گے۔ جیسے مرتد سامنے آ جائیں گے تو دین کی حفاظت کرنے والے بھی سامنے سینہ سپر ہو کے سامنے آ جائیں گے۔ اللہ اس قوم کو آگے لائے گا، آگے لائے گا سے مراد خلافت دے گا، حکومت دے گا، اقتدار دے گا، طاقت دے گا، کہ اللہ انہیں دوست رکھتا ہوگا، اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا اور وہ اللہ کو دوست اور محبوب جانتے ہوں گے، اور مومنوں کے لیے نہایت رحم دل ہوں گے، کفار کے لیے نہایت سخت ہوں گے۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ اے بندے، تو مومنوں کے لیے ان لوگوں کو ایسے پائے گا جس طرح باپ اپنی اولاد کے لیے رحم دل ہوتا ہے، یا آقا مالک اپنے غلام کے لیے رحم دل ہوتا ہے، اور کفار کے لیے اس طرح سخت ہوں گے جس طرح شیر اپنے شکار کے لیے سخت ہوتا ہے۔ پھر یجاہدون فی سبیل اللہ میں فرماتے لکھتے ہیں، اور اللہ کے راستے میں اس کے دین کو سربلند کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے وہ جہاد کریں گے، اور جہاد ایسا کریں گے کہ کوئی ملامت کرنے والے، روک ٹوک کرنے والے، طعن و تشنیع کرنے والے انہیں جہاد کے عزم سے روک نہیں سکیں گے، کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے۔ یہ بات بیان کر کے اینڈ پر وہ کہتے ہیں وہ جہاد میں اور اللہ کی طاعت میں پرواہ کیے بغیر آگے بڑھتے رہیں گے۔ کہا کہ اب اس پر مفسرین نے مختلف قول بیان کیے کہ یہ سارے اوصاف، جو 6 اوصاف بیان کیے، اللہ دین کی حفاظت کے لیے ایسوں کو آگے لائے گا جن سے اللہ محبت کرے گا، وہ اللہ سے محبت کریں گے، مومنوں کے لیے نرم ہوں گے، کفار کے لیے سخت ہوں گے، جہاد کریں گے اللہ کی راہ میں دین کی حفاظت اور دفاع کے لیے، اور کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے۔ کہ یہ صفات جو ہیں ان کے حامل کون لوگ تھے، اس پر مختلف اقوال آئے ہیں، اور اب علامہ طبرسی کہتے ہیں سب سے پہلا قول، سب سے پہلا کہ اس کے حقدار، ان تمام تعریفوں اور صفات کے حقدار کون ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ ہم ابو بکر و اصحابہ، سیدنا ابو بکر صدیق اور ان کے ساتھی جو تھے وہ قرآن مجید کی اس آیت کریمہ میں بیان کیے گئے ان اچھے اوصاف کے حامل اور مصداق ہیں۔ کیوں؟ الذین قاتلوا اہل الردہ، کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف نصیب ہوا کہ انہوں نے اپنے دور میں اہل ارتداد، مرتدین کے خلاف جہاد کیا، قتال کیا۔ یہ علامہ طبرسی نے پہلا قول ہی یہ بیان کیا ہے۔ اب
انالیسس ذرا کرتے ہیں تھوڑا اس پوری کی پوری روایت کا جو علامہ طبرسی نے کی. سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی پہلی شان یہ بیان کی کہ یہ طبقہ مرتدین کے خلاف جہاد کرے گا. دوسرا یہ کہ ان کی یہ ساری صفات حسنہ ہوں گی جو میں بیان کر چکا کہ اللہ انہیں محبوب بنائے گا، یہ اللہ کو محبوب جانیں گے، مومنوں کے لیے نرم ہوں گے، کافروں کے لیے سخت ہوں گے، اور اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے جہاد سے نہیں گھبرائیں گے، اور کوئی ملامت کرنے والا ان کو روک نہیں سکے گا. اغراض اور مقاصد دنیاوی ان کی راہ میں حائل نہیں ہو سکیں گے. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے. یہ قرآن مجید کی کیٹیگوریکل بات ہے اور بڑی وضاحت اور تصریح کے ساتھ علامہ طبرسی نے اس کو گن گن کر بیان کر دیا اور آخر پہ نومینیٹ کر دیا ان اوصاف حمیدہ کہ حامل سیدنا ابو بکر صدیق اور ان کے دور کے صحابہ کرام جنہوں نے مرتدین کے خلاف جہاد کیا. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے. اگر کوئی شخص علامہ طبرسی کی رائے سے بھی اختلاف کرنا چاہے، اہل تشیع میں سے کوئی، اور کئیوں نے بھی بیان کیا، آئیے صرف قرآن پر آ جاتے ہیں. علامہ طبرسی کی روایت میں نے دے دی جو شیعہ حضرات کے سب سے بڑے مجتہد مفسر ہیں، عالم ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ بات تو طے ہے جس کو انہوں نے بیان کر دیا کہ یہ حضور علیہ السلام کے وصال کے فوری بعد یہ مرتدین پیدا ہو گئے تھے، اور مرتدین جو ہیں وہ بیان ہو چکے، وہ جھوٹی نبوت کے دعوے کرنے والے اور انکار زکوٰۃ کرنے والے اور دین سے پھر جانے والے قبائل تھے. اب اس کے بعد جو 6 صفات کے حامل طبقہ اللہ نے بیان کیا، علامہ طبرسی کی بات تو آ گئی آپ کے سامنے، ایک طرف رکھ دیں. اب میرا ایک سوال ہے ان ذہنوں سے جو عدل کے حامل ہیں، جن کی طبیعتوں میں عدل ہے، حق کے متلاشی ہیں. اپنے ایمانداری اور دیانتداری سے سوچئے، غیر جانبداری کے ساتھ سوچئے کہ مرتدین تو یہ ہو گئے دین سے پھرنے والے جنہوں نے جھوٹا دعوی نبوت کیا، زکوٰۃ کا انکار کیا، اور قبائل دین کو چھوڑ گئے. اب ان کے مقابلے میں جہاد کرنے والے ان صفات کے حامل کون لوگ تھے؟ اس کا تعین قرآن سے ڈائریکٹ کر دیں. کون لوگ تھے؟ کنہوں نے جہاد کیا؟ اب میں ایک امکان جو انتہائی بیہودہ امکان ہے، بے بنیاد امکان ہے، جس کی کوئی جواز نہیں ہے، مگر جسٹ فار سیک آف ڈسکشن اس کو بھی میں لے آتا ہوں، جسٹ ٹو ایڈریس اٹ. خدا نہ خواستہ کوئی شخص اپنی ذہنی گندگی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، امت میں فتنہ پروری کی وجہ سے، استغفر اللہ العظیم، اس سے کوئی یہ کہہ دے آپ کو، نوجوان نسل کو برگلانے کے لیے کہ یہ جو پھر گئے یہ ابو بکر صدیق تھے، معاذ اللہ، استغفر اللہ، جو دین سے پھر جانے والے، یہ عمر فاروق، یہ عثمان غنی تھے، استغفر اللہ العظیم. یہی فتنہ ہے نا، بپا ہے اس وقت، استغفر اللہ. ان کو دین سے پھرنے والا بنایا جا رہا ہے. اب میں اس الزام کو جو میں نے عرض کیا کہ بالکل بیہودہ، بے بنیاد ہے، بیس لیس ہے، صرف اپنے بچوں، نوجوان نسلوں کے اطمینان قلب کے لیے اس کو بھی انٹرٹین کرتا ہوں. اگر خدا نہ خواستہ کوئی یہ الزام اور اتہام لگا دے ان مقدس نفوس پر کہ ابو بکر، عمر، عثمان و غنی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، یہ جو غصب کرنے والے، یہ پھر گئے تھے دین سے، معاذ اللہ، خلافت غصب کرنے والے یہ پھر گئے. اگر یہی قرار دے دے کہ من یرتد منکم عن دینہ، یہ پھرنے والے ہوئے، معاذ اللہ مرتد ہو گئے، تو اب مجھے دکھا دے ان کے خلاف تلواریں لے کر جہاد کس نے کیا؟ اگر یہ پھر گئے تو ان کے خلاف جہاد کرنے والی جماعت بھی ہونی چاہیے کہ اللہ نے فرمایا فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، پھر اللہ ان کے خاتمے کے لیے، ان کی فتنہ پروری کو ختم کرنے کے لیے اللہ اپنے محبوبوں کی جماعت کو اوپر لائے گا جن سے اللہ محبت کرے گا. اور شرط لگائی یجاہدون فی سبیل اللہ، چپ کر کے نہیں بیٹھیں گے، کوئی حکمت، کوئی مصلحت آڑے نہیں آئے گی، جہاد کریں گے میدان میں نکل کر ان کے خاتمے کے لیے. یہ قرآن نے بیان کیا. اگر معاذ اللہ یہ لوگ صحابہ کرام، خلفائے راشدین، استغفر اللہ، نقل کفر نہ باشد، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اگر ان کو یہ سمجھ لیا جائے معاذ اللہ یہ وہ لوگ تھے جو دین سے پھر گئے، تو پھر دوسرا طبقہ مجھے دکھا دیجئے تلواریں لے کر ان کے خلاف میدان جہاد میں کون نکلا؟
کس نے ان کے خلاف جہاد کیا؟ اگر ان کو پھرا ہوا مانا جائے دین سے تو اللہ کا پورا وعدہ جھوٹا ہو جاتا ہے۔ مولا علی شیر خدا تو ایک دن تلوار لے کے ان کے خلاف نہیں نکلے، حسن اور حسین ان کے ساتھ مل کے ان کے خلاف تو نہیں نکلے، وہ تو سیدنا صدیق اکبر کے ہاتھ پر بیعت کی انہوں نے۔ قرآن کہتا ہے جہاد کریں گے، ان سے جنگ لڑیں گے۔ سیدنا صدیق اکبر کے دست اقدس پر انہوں نے بیعت کی۔ حضرت علی نے تو ان کے خلاف جہاد نہیں کیا، وہ تو مشیر رہے۔ انہوں نے تو سیدنا فاروق اعظم کے دست اقدس پر بیعت کی، خلافت کی، مشیر رہے۔ سیدنا عثمان غنی کے دست اقدس پر بیعت کی، مشیر رہے۔ سیدنا فاروق اعظم نے جو 6 رکنی کمیٹی بنائی تھی نئے خلیفہ کے انتخاب کے، اس کے ممبر تھے۔ تو وہ جو قرآن نے کہا تھا کہ پھر ان کے خاتمے کے لیے ایسی قوم کو لاؤں گا محبوبوں کی جو تلواریں لے کے نکلیں گے، جہاد کریں گے، اور کوئی کسی آر دلانے والے کی آر انہیں آڑے نہیں آئے گی، کوئی حکمت، کوئی مصلحت انہیں نہیں روکے گی جہاد سے۔ حق کو سر بلند کرنے کے لیے میدان میں اتر کے لڑیں گے۔ پھر وہ طبقہ کون سا ہے بتا دیجئے۔ اب یہ چیز irrelevant ہوگی اگر کوئی کہے کہ حضرت علی شیر خدا نے مجبوراً بیعت کر لی تھی، یا کوئی طبقہ کہے کہ حکمتاً اور مصلحتاً بیعت کر لی تھی تاکہ امت میں تفرقہ نہ ہو، دین میں پھوٹ نہ پڑے۔ یہ جو بھی توجیہ آپ کر لیں میں ایکسیپٹ کر کے اسی سوال پر پھر بات کو لے آؤں گا، خواہ مجبوراً کی، جو کہ جائز نہیں ہے کہنا۔ الگ اس موضوع پر میں الگ آؤں گا انشاءاللہ تعالی، سمجھاؤں گا یہ تہمتیں غلط ہیں، لیکن اس وقت جسٹ ٹو انٹرٹین دیز ڈفرینٹ کائنڈ آف آئیڈیاز میں لے رہا ہوں۔ اگر مجبوراً بھی کر لی تو بیعت کر لی تو وہ ساتھ ہی رہے نا، انہوں نے جہاد تو نہیں کیا پھر ان کے خلاف۔ اگر حکمتاً اور مصلحتاً بیعت کر لی، بھلے یہ کہہ دیں، تو تب بھی ان کے ساتھ رہے۔ وہ یجاہدون فی سبیل اللہ والے کہاں گئے؟ وہ تو تھا کہ تلواریں لے کر ان کے خلاف جہاد کریں گے۔ امت کو تفرقہ اور فتنہ سے بچانے کے لیے بالفرض اگر خدا نہ خواستہ بیعت کر لی، محض اس خیال سے، نیک خیال ہے کہ امت میں تفرقہ نہ ہو، فتنہ نہ پڑے، اچھا آئیڈیا ہے، اچھی نیت ہے، یہ برا نہیں ہے، اسی سے وجہ سے کر لی، تب بھی بیعت کر لی، جہاد تو نہیں کیا ان کے خلاف۔ اور اگر رضا و رغبت سے بیعت کر لی، اپنی حکمت کے ساتھ سوچ کر، حق سمجھ کر، بہتری سمجھی دین کی، اسی میں بیعت کر لی رضا و رغبت سے، تب بھی بیعت کر لی۔ آپ دیکھیں جو امکان چاہیں لے لیں، جو توجیہ چاہیں لے لیں بیعت کی، جو چاہیں کر لیں، بہر صورت انہوں نے تلوار تو نہیں اٹھائی ابو بکر کے خلاف رضی اللہ عنہ، عمر کے خلاف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی کے خلاف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلفائے ثلاثہ کے خلاف مولا علی شیر خدا نے تلوار نہیں اٹھائی۔ یجاہدون فی سبیل اللہ کے مصداق نہیں بنے ان کے خلاف، لا یخافون لومۃ لائم کے مصداق یہاں پر نہیں بنے۔ تو جب انہوں نے تلوار نہیں اٹھائی، ان کے خلاف جہاد نہیں کیا، تو بتائیے پھر وہ لوگ کہاں گئے؟ اگر ابو بکر، عمر و عثمان رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، ان خلفائے ثلاثہ کو معاذ اللہ اگر کوئی شخص بدباطن اپنی ذہنی پراگندگی کی وجہ سے، امت کے نوجوانوں کو بہکانے ورغلانے کے خیال سے، امت میں تفرقہ اور پھوٹ ڈالنے کے خیال سے، یا اپنی جہالت کی وجہ سے، یا اپنے پیٹ کا دھندا چلانے کی وجہ سے، میں نے کہا تھا، یہ بار بار عرض کیا، لڑائی ہے تو کمائی ہے، یاد رکھ لیں بچے، لڑائی ہے تو کمائی، لڑائی بغرض کمائی کی وجہ سے۔ جو لوگ یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ معاذ اللہ ابو بکر، عمر و عثمان رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین دین سے پھر گئے، مرتد ہو گئے، اور قرآن مجید کی آیت کہہ رہی ہے اگر جو مرتد ہوں گے آپ کے بعد، تو ان کے خلاف تلواریں لے کر نکل کر اللہ کی رضا کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے، دین کی قدریں بچانے کے لیے تلواریں لے کے نکلنے والے بھی ہوں گے۔ اگر یہ معاذ اللہ دین سے نکل گئے تھے، مرتد ہو گئے تھے، دین چھوڑ گئے تھے، غاصب ہو گئے تھے، تو مولا علی شیر خدا کا ایٹ دا سیم ٹائم صحابہ کرام کی جماعت کو لے کر، بنی ہاشم اور اہل بیت اطہار کی جماعت کو لے کر جتنے لوگ بھی ہوتے وہ شیر خدا تھے، ملائکہ بھی ان کے ساتھ آ جاتے، آسمان سے اتر آتے، انہیں کیا کھٹکا تھا؟ اگر یہ دین سے پھر گئے تھے اور قابض ہو گئے تھے تخت حکومت پر دین کو نقصان پہنچانے کے لیے، دین کی تعبیر کو بدلنے کے لیے، دین کی تعلیمات کا راہ چینج کرنے کے لیے، اگر یہ معاذ اللہ من یرتد منکم عن دینہ کے مصداق تھے،
تو مولا علی شیر خدا کا فرض تھا کہ وہ یجاہدون فی سبیل اللہ پر عمل کرتے ہوئے تلوار لے کر میدان میں نکل آتے، وہ بیعت نہ کرتے حکمتن یا مصلحتن یا مجبورن یا رغبتن، کسی لحاظ سے بھی بیعت کی بجائے تلوار سے جنگ کرتے، فاروق اعظم سے لڑتے، عثمان غنی سے لڑکے، ان کے مشیر نہ بنتے۔ 25 سال ان کے ساتھ رہے مولا علی شیر خدا، جنگ نہیں کی، ان کو مشورے دیتے رہے، ان کے دور میں ذمہ داریاں نبھاتے رہے۔ 25 سال، 2.5 سال سیدنا صدیق اکبر کے، 10 سال سیدنا فاروق اعظم کے، 12.5 سال سیدنا عثمان غنی کے، 10 سال سیدنا فاروق اعظم کے، 22.5 سال، 2.5 سال سیدنا صدیق اکبر کے، 25 سال مولا علی شیر خدا۔ 25 سالوں میں ایک دن تلوار لے کر یجاہدون فی سبیل اللہ لا یخافون لومۃ لائم کی عملی تصویر بنتے ہوئے ہمیں نظر نہیں آتے، اگر یہ دین سے پھرنے والے لوگ تھے۔ اگر بعض لوگوں کا یہ کہنا ورغلانا فتنہ پروری کرنا سچ ہے کہ یہ دین کو چھوڑ گئے مرتد ہو گئے، اس پر قرآن کی آیت کا اطلاق ہوتا ہے، اگر یہ دین سے نکل گئے تو مولا علی شیر خدا کس جگہ کھڑے ہیں؟ وہ دین سے نکلنے والوں کے ساتھی ہیں، ان کے معاون ہیں، ان کے ہاتھوں پر مجبوراً بیعت کرنے والے ہیں۔ تو علی علی نہ رہا، وہ شیر خدا نہ رہا، وہ مولا علی مشکل کشا نہ رہا، وہ لا سیف الا ذوالفقار نہ رہا، وہ یجاہدون فی سبیل اللہ کا مصداق نہ رہا، وہ لا یخافون لومۃ لائم کا حقدار نہ رہا۔ کیسی باتیں سوچتے ہیں، ذرا سوچئے۔ ان خلفائے ثلاثہ پہ تان کر کے مولا علی شیر خدا کی جسد اقدس کو اور ان کی ولایت کو اور ان کی عظمت کردار کو آپ چھل نہیں کر رہے ہیں، مولا علی شیر خدا کی ہستی کو مشکوک بنا رہے ہیں۔ کیسی وفاداری ہے علی شیر خدا سے! یہ وہ علی شیر خدا ہیں۔ آپ دیکھیے، جب کسی چیز کو حق نہیں سمجھا تو ود ڈرا نہیں کیا۔ آپ دیکھیے 25 سال ان کو حق سمجھا تو ساتھ رہے۔ جب مولا علی شیر خدا کا دور آیا تو حضرت معاویہ نے آپ کی خلافت کو تسلیم نہیں کیا، شام میں اپنی حکومت کا اعلان کیا، مولا علی شیر خدا تلواریں لے کر صفین میں میدان میں آ گئے۔ یہ وہ علی شیر خدا ہے۔ اگر وہاں تلوار اٹھا کر جنگ کرنے سے نہیں گھبرائے تو ابو بکر، عمر اور عثمان رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ان کے خلاف جنگ کرنے سے کیوں گھبرائے؟ یا کیوں چپ رہے؟ یہ کون سی مصلحت؟ اگر مصلحت ادھر تھی تو اس وقت کیوں نہیں تھی مصلحت؟ ان کو شام میں حکومت کرنے دیتے، خود مدینہ، حجاز، کوفہ جہاں جاتی خلافت اسلامیہ برقرار رہتی، ادھر کیوں جنگیں کی؟ خوارج کے خلاف کیوں جنگیں کی؟ اس لیے کہ مولا علی شیر خدا کا منصب یہ تھا کہ حق کا احقاق کرنا ہے، باطل کے سامنے نہیں دبنا۔ تو جب مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ 25 سال ان کے خلاف تلوار نہیں اٹھاتے تو قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کے تحت کیا یہ بات جائز بنتی ہے تصور کرنا کہ معاذ اللہ یہ ناحق تھے یا ظالم تھے یا غاصب تھے یا جابر تھے یا دین کے خلاف تھے یا دین سے نکل گئے تھے معاذ اللہ، یا منافق تھے یا مرتد ہو گئے تھے؟ استغفر اللہ العظیم۔ کیونکہ جتنے الزام لگائیں گے ہر الزام کا تیر ان سے ہوتا ہوا مولا علی شیر خدا کو جا کے لگے گا۔ یہ قرآن مجید کی آیت پر بات کر رہا ہوں، اور وجہ یہ ہے کہ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ میں کسی طاقتور سے ڈرنے والا نہیں ہوں۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 37 میں، نہج البلاغہ میں مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا الذلیل عندی عزیز، کمزور میرے نزدیک طاقتور ہے، حتی اخذ الحق لہ، یہاں تک کہ میں اس کا حق چھین کر اس کو لوٹا نہ دوں، والقوی عندی ضعیف، اور طاقتور میرے نزدیک کمزور ہے، حتی اخذ الحق منہ، جب تک اس کا چھینا ہوا حق میں اس سے واپس نہ لے لوں، حقدار کو نہ دے دوں۔ یہ ہے مولا علی شیر خدا۔ فرماتے ہیں الذلیل عندی عزیز، کمزور سے کمزور شخص بھی میرے نزدیک طاقتور ہے،
حتی آخذ الحق لہو، جب تک کہ اس کا حق اس کے لیے لے نہ لوں، والقوی عندی ضعیف، اور بڑے سے بڑا طاقتور قوت والا میرے نزدیک کمزور ہے، کیونکہ میں مولا علی شیر خدا ہوں، لا سیف الا ذوالفقار ہوں، کمزور ہے، حتی آخذ الحق منہ، حتیٰ کہ چھینا ہوا حق اس سے واپس چھین نہ لوں۔ جب مولا علی شیر خدا یہ اصول بیان کرتے ہیں تو پھر چھینا ہوا حق، مولا اگر یہ حق چھینا ہوا تھا تو مولا علی شیر خدا نے ان سے واپس چھینا کیوں نہیں؟ یہ پورا تذکرہ آگے آئے گا، میں ساری تفصیل دوں گا۔ فرماتے ہیں ردینا عن اللہ قضاءہ وسلمنا للہ امرہ۔ ابو بکر صدیق، فاروق اعظم اور علی شیر خدا اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ خطبہ آپ نے دیا ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست اقدس پر بیعت کرتے وقت، ان کی بیعت سے پہلے آپ سے پوچھا گیا، یعنی حوالہ ان کی بیعت کے وقت کا دیا جا رہا ہے، پوچھا آپ کے دور خلافت میں پوچھا گیا تھا آپ سے، جب آپ خلیفۃ المسلمین تھے اس وقت ان سے پوچھا گیا تھا۔ ریزن یہ تھی کہ آپ نے بیعت، کسی نے پوچھا آپ نے ان سے بیعت کیوں کی ابو بکر صدیق سے، ان کے دست اقدس پر؟ کیا آپ حق سمجھتے تھے یا غصب سمجھتے تھے؟ ان کی بیعت کرنا حق تھی یا غصب کی تھی انہوں نے خلافت؟ اپنے دور خلافت میں مولا علی شیر خدا فرما رہے ہیں سیدنا صدیق اکبر کی بیعت کیوں کی، اس سچویشن کو کوٹ کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں۔ فرما رہے ہیں یہ نہ سمجھنا کہ انہوں نے چھین لی اور میں کمزور تھا اس وجہ سے چپ کر گیا اور بیعت کر لی، نہیں، علی ایسا نہیں ہے۔ فرمایا کمزور ہو تو میرے نزدیک کمزور طاقتور ہے، چونکہ میں اس کے ساتھ ہوں اس کا حق لے کے دینے کے لیے، اور کوئی بڑا سے بڑا طاقتور ہو اس کے ساتھ فوجیں کیوں نہ ہوں، میرے نزدیک کمزور ہے، یہاں تک کہ چھینا ہوا حق اس سے واپس لے لوں۔ تو علی نہ کسی سے ڈرنے والا ہے نہ دبنے والا ہے۔ بیعت کیوں کی؟ ردینا عن اللہ قضاءہ وسلمنا للہ امرہ، میں راضی ہو گیا یہ جان کر کہ اللہ کا فیصلہ یہی ہے، اور اللہ کے امر کے سامنے میں نے سر تسلیم خم کر لی۔ وہ جو بیعت کی تھی اسے اللہ کا امر، اللہ کی قضا اور اللہ کی رضا سمجھ کے کی تھی۔ اب اس پر آگے بھی بیان ہے بڑا لطیف، مگر وہ اس وقت میں کوٹ نہیں کر رہا، وہ اگلا مضمون میرا آ رہا ہے مسئلہ خلافت و امامت، مسئلہ خلافت، یہ پورا حوالہ اینڈ تک اس وقت پڑھوں گا دوبارہ، ابھی صرف اس کا حصہ پڑھا ہے جو آج کی گفتگو کے ساتھ ریلیونٹ ہے، اگلا اس سے بھی زیادہ زوردار حصہ ہے جس میں آپ اشارہ دے دیتے ہیں کہ ان کی بیعت کرنا امر یہی تھا، میثاق اور وعدہ یہی تھا۔ اس کو میں بعد میں کوٹ کروں گا۔ تو عرض اس وقت میں صرف یہ بات کر رہا ہوں، جو چیز سمجھنے والی وہ یہ کہ مولا علی شیر خدا ڈرنے والے نہیں، لا یخافون لومۃ لائم میں ہیں، یجاہدون فی سبیل اللہ میں ہیں، اور پھر جو ان کے ساتھ 25 سال رہے بیعت کرنے کے ساتھ ساتھ، تو سوال یہ ہے کہ اگر معاذ اللہ استغفر اللہ یہ خلفائے ثلاثہ دین کو چھوڑ گئے تھے تو پھر ان پر اطلاق ہوتا ہے من یرتد منکم عن دینہ، جو دین سے پھر گئے، اس ٹکڑے آیت کا۔ تو اگلا حصہ کہاں گیا؟ وہ لوگ کہاں ہیں؟ وہ کون تھے؟ مولا علی شیر خدا اور ان کے حامیوں نے ان 3 خلفائے ثلاثہ کے خلاف تو جہاد کیا نہیں، تو جب انہوں نے ان کے خلاف 25 سال تک جہاد نہیں کیا بلکہ تعاون رکھا، آپ جو بھی سبب اور نیت چاہیں بنا لیں، مجھے ابھی اس وقت اس سے غرض نہیں، یہ بحث اگلے مسئلہ کے تحت آئے گی کہ کس خیال سے بیعت کی اور تعاون رکھا، یہ بحث بعد میں آئے گی۔ اس وقت آپ جو چاہیں توجیہ کر لیں، میرا نقطہ تو یہ ہے کہ جو بھی توجیہ کریں، جہاد نہیں کیا ان کے خلاف، جنگ نہیں لڑی، تلوار لے کر میدان میں نہیں آئے، یجاہدون فی سبیل اللہ کا فرض پورا نہیں کیا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر انہیں معاذ اللہ دین سے نکلا ہوا مانے تو مولا علی شیر خدا آیت کے اگلے حصے سے نکل جاتے ہیں، یحبہم و یحبونہ سے نکل جاتے ہیں، اذلۃ علی المؤمنین سے خارج ہو جاتے ہیں، عزت علی الکافرین سے خارج ہو جاتے ہیں، یجاہدون فی سبیل اللہ سے خارج ہو جاتے ہیں،
لا یخافون لومۃ لائم سے خارج ہو جاتے ہیں۔ اب بولیے ایمان بچے گا؟ اگر حضرت ابو بکر، عمر اور عثمان کو من یرتد منکم عن دینہ دین سے خارج کریں تو مولا علی یہ شیر خدا 6 کی 6 قرآن کی صفتوں سے خارج ہو جاتے ہیں۔ استغفر اللہ العظیم۔ تو پھر بولیے آپ سارا ہی صفایا کرنا چاہتے ہیں ایمان کا؟ نہ ادھر ایمان بچا نہ ادھر ایمان بچا۔ لہذا توبہ کرنی چاہیے ایسی پراگندگی پر مبنی خیالات سے۔ یہ قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کا بیان تھا۔ اب ایک اور آیت کریمہ ہے اور اس کی تفسیر کوٹ کر رہا ہوں سیدنا امام محمد باقر علیہ السلام سے، اور وہ روایت کرتے ہیں امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ علیہ السلام سے۔ اگلا حوالہ دے رہا ہوں تفسیر صافی، شیعہ حضرات کی بڑی معتبر کتاب تفسیر صافی، اور جو آیت کریمہ پڑھ رہا ہوں الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ ضل اعمالہم، اور اس کے بعد پھر ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، 2 آیتیں کوٹ کی ہیں۔ پہلی آیت سورہ محمد کی، تو تفسیر صافی۔ دوسری تفسیر قمی، وہی جس کا پہلے میں تذکرہ کر چکا ہوں۔ اب یہاں قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ کا اطلاق آتا ہے۔ عن الباقر علیہ السلام، عبارت پڑھ رہا ہوں تفسیر صافی اور تفسیر قمی کی۔ قال قال امیر المؤمنین علی علیہ السلام بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی المسجد والناس مجتمعون بصوت عال الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ ضل اعمالہم۔ آقا علیہ السلام کے وصال کے بعد امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد میں لوگ جمع تھے، بآواز بلندی آیت کریمہ پڑھی۔ جو لوگ کافر ہو گئے اور اللہ کے راہ سے روکا ان کے اعمال چلے گئے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا ابا الحسن لما قلت ما قلت، یہ جو کچھ آپ نے فرمایا کیوں فرمایا؟ قال قرأت شیئا من القرآن، میں نے قرآن مجید کی آیت کریمہ کی تلاوت کی۔ قال لقد قلته لامر، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا مولا علی المرتضیٰ، آپ نے کسی وجہ سے یہ آیت پڑھی ہوگی، کس وجہ سے آیت پڑھی؟ قال نعم ان اللہ یقول فی کتابہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ ہاں اس لیے پڑھی ہے کہ اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ جو کچھ رسول تمہیں دے اسے لے لو، اور جس شے سے رسول منع کرے اس سے رک جاؤ۔ تو مولا علی شیر خدا نے فرمایا اللہ کی اس آیت، اس حکم کی وجہ سے یہ آیت پڑھی ہے۔ تو انہوں نے پوچھا اس حکم کا کہ جو رسول تمہیں دے وہ لے لو، جو نہ دے اسے رک جاؤ، اس کا اطلاق کیسے ہوتا ہے موجودہ وقت پر جو آپ آیت پڑھ رہے ہیں؟ اس پر مولا علی شیر خدا نے فرمایا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہ استخلف ابا بکر، کہ اس لیے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر کو اپنا جانشین بنایا۔ تو فرمایا اس لیے آیت پڑھی چونکہ رسول اللہ نے حضرت ابو بکر کو اپنا جانشین بنایا۔ اللہ نے کہا جو حکم میرا رسول دے اسے قبول کرو، جس سے منع کرے رک جاؤ۔ تو چونکہ ابو بکر کی جانشینی امر مصطفیٰ سے ہے، تو جو لوگ آج ابو بکر کی جانشینی نہیں مانیں گے وہ لوگ اللہ کے بھی منکر ہیں، اس کے دین کے بھی، رسول کے امر کے بھی منکر ہیں۔ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ استخلف ابا بکر، میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو استخلاف اپنا جانشین بنایا۔ اس پر حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا ما سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوصى الا الیک، میں نے تو نہیں سنا۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ انہوں نے ان کے لیے وصیت کی ہو، انہوں نے تو آپ کے سوا کسی اور کے لیے وصیت کی ہو، میں نے تو نہیں سنا۔ جب یہ بات سنی تو مولا علی شیر خدا نے انہیں جواباً کہا قال فہلا بایعتنی، اگر تم یہ صحیح سمجھتے ہو کہ میرے لیے وصیت کی تھی ابو بکر کے لیے نہیں، تو پھر تم نے میری بیعت کیوں نہیں کی؟ اگر یہ سچا سمجھتے ہو کہ میرے لیے وصیت کی تھی تو تم نے میری بیعت کیوں نہیں کی؟ انہوں نے جواب دیا قال اجتمع الناس علی ابی بکر،
فکنت مع منہم، سارے لوگوں کا چونکہ اجماع ہو گیا ابو بکر پر تو میں بھی ان کے ساتھ تھا، پھر میں نے بھی بیعت کر لی۔ تو فرمایا کہ وہ اجماع نہ ہوتا لوگوں کا ابو بکر پر اگر اشارہ مصطفیٰ اس کے پیچھے نہ ہوتا، کیونکہ مصطفیٰ کا اشارہ تھا، ان کی جانشینی آقا علیہ السلام کو مطلوب تھی، مرغوب تھی، محبوب تھی۔ آگے بیان آئے گا، آپ کے ایک اور خطبے کا ذکر آئے گا جس میں ذکر کریں گے یہی وجہ ہے کہ آپ کو آپ نے آخری ایام میں سب صحابہ پر نماز کے لیے امام مقرر کر دیا تھا۔ تو جب دین کے امور میں حضور نے ان کو امام مقرر کر دیا تو ہم دنیا کے امور میں کیوں نہ مانیں؟ یہ اس آیت کریمہ کی تفسیر فرما رہے ہیں امام باقر علیہ السلام، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، اور لفظ ہیں نشہد، ہم گواہی دیتے ہیں۔ یہ اس آیت کریمہ کا اطلاق کیا ہے۔ پھر اسی طرح یہی تفسیر صافی، اگلا حوالہ، یہی تفسیر صافی معروف تفسیر، بچہ جانتا ہے اہل تشیع حضرات کا۔ اس میں قرآن مجید کی وہ آیہ کریمہ جس میں تذکرہ آیا ہے کہ آقا علیہ السلام نے حضرت ماریہ قبطیہ کا جو معاملہ تھا، حضرت حفصہ کے گھر قیام تھا اور کوئی بات ہوئی تو حضرت ماریہ قبطیہ کے لیے آپ نے قسم کھا لی، قرآن مجید میں آیا ہے۔ پھر ان سے ایک بات کی، حضرت حفصہ سے آقا علیہ السلام نے کچھ رازدارانہ بات کی، انہوں نے اس کا اظہار کر دیا کچھ دیگر ازواج مطہرات پر کچھ بات کا۔ آقا علیہ السلام کو خبر ہو گئی اللہ کی وحی سے، تو آپ نے جتلا دیا کہ تمہیں منع کیا تھا بات کسی کو بتانا نہیں، لیکن اس کے باوجود آگے بتا دیا ہے۔ اس آیت کریمہ کے تحت تفسیر صافی میں آتا ہے فلما نبأہا بہی قالت من انبأک ھذا قال نبأنی العلیم الخبیر۔ جب حضور کی زوجہ حضرت حفصہ نے حضور علیہ السلام کے بتائے ہوئے راز کی باتوں میں سے کچھ کا اظہار کر دیا اور آقا علیہ السلام نے انہیں جتلا دیا کہ مجھے پتہ چل گیا ہے کہ میں نے کچھ راز کی باتیں تمہیں بتائی تھی، تم نے آگے بتا دی ہیں۔ قالت من انبأک ھذا، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو کس نے خبر دی کہ میں نے آگے یہ بات بتا دی ہے؟ قال نبأنی العلیم الخبیر، مجھے علیم و خبیر رب نے اطلاع کر دی کہ تم نے میری بتائی ہوئی راز کی باتیں کچھ ازواج مطہرات میں آگر افشا کر دی۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں علامہ صافی تفسیر صافی میں علامہ قمی کا حوالہ دیتے ہیں، تو دونوں مفسر ہو گئے، صافی بھی اور قمی بھی۔ تو قمی کہتے ہیں کان سبب نزولہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان فی بعض بیوت نسائہ وکانت ماریۃ القبطیہ تکون معہ تخدمہ، ازواج مطہرات میں سے بات، اور وہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا گھر تھا، ان کے گھر ان کی باری رہے تھے، اور حضرت ماریہ قبطیہ بھی تھی خدمت کے لیے۔ یہ وہ واقعہ بیان کرتے ہیں علامہ قمی۔ اور جو راز کی باتیں آقا علیہ السلام نے بتائیں اور حضرت حفصہ نے آگے کچھ افشا کر دی حضرت عائشہ صدیقہ کو اور بعض کو، اور اللہ پاک نے وہی بھیج کے حضور کو اطلاع کر دی اور آپ نے افشا کرنے کی خبر بتا دی، وہ بیان کرتے ہیں علامہ قمی۔ ان میں سے جو راز کی باتیں افشا کی جو آقا علیہ السلام نے بتائی تھی، ان میں سے ایک یہ تھی۔ اب اس آیت کریمہ کی تفسیر قرآن مجید کی تفسیر میں وہ یہ تھی کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا فقال ان ابا بکر جلیل خلافت بعدی ثم بعدہ ابوک، میرے بعد ابو بکر میرا جانشین ہوگا اور ان کے بعد تمہارے والد عمر جانشین ہوں گے، اور ساتھ فرما دیا تھا بتانا نہیں کسی کو، راز کی بات بتائی تھی۔ علامہ قمی بیان کرتے ہیں کہ جو راز کی بات بتائی تھی وہ یہ تھی، ان باتوں میں سے یہ تھی کہ میرے بعد ابو بکر جانشین ہوں گے، ان کے بعد تمہارے والد عمر جانشین ہوں گے۔ اس پر انہوں نے کہا کہ
قالت من انبأک ھذا، یا رسول اللہ آپ کو یہ کس نے بتا دیا کہ میں نے یہ راز افشا کر دیا ہے؟ قال نبأنی العلیم الخبیر، مجھے رب نے بتا دیا۔ اب آپ دیکھیے اس آیت کریمہ کی تفسیر شیعہ حضرات کی تفاسیر میں صافی اور قمی میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے رازدارانہ طور پر یہ بات بتانا منقول ہے۔ اور یہ تو میں نے آپ کو تفسیر صافی اور تفسیر قمی کا حوالہ دیا، اب یہی بات عظیم الشان شیعہ تفسیر مجموع البیان میں علامہ طبرسی نے بھی بیان کی۔ اب آپ اندازہ کیجئے، سورہ تحریم کی یہ آیت نمبر 3 علامہ طبرسی اس میں بیان کرتے ہیں، وہی آیت اذا اسر النبی الی بعض ازواجہ حدیثا فلما نبأت بہ وأظہرہ اللہ علیہ عرف بعضہ وأعرض عن بعض فلما نبأہا بہ قالت من انبأک ھذا قال نبأنی العلیم الخبیر، یہی آیت کریمہ۔ تو علامہ طبرسی بیان کرتے ہیں، حوالہ لے لیجئے شیخ ابو علی فضل بن حسن طبرسی وہی، اور 548 ہجری ہے ان کی وفات کی، 548، مجموع البیان جلد 10 صفحہ 472، اور مطبوعہ ایران کا ہے 1406 کی طبع ہے، اس وقت میرے سامنے۔ وہ حوالہ بیان کرتے ہیں یہی چیز جو میں بیان کر چکا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر دی رازدارانہ، اور بتایا کہ میرے بعد ابو بکر تخت سلطنت پر، تخت خلافت پر ہوں گے، ثم عمر، پھر تمہارے والد عمر تخت خلافت پر ہوں گے۔ انہوں نے یہ بات آگے بتا دی تھوڑی، تو آقا علیہ السلام کچھ اور باتیں بھی تھی، آقا علیہ السلام نے اتنا کچھ بیان کیا، اعرض عن بعض، باقی چیز ان ابا بکر و عمر یملکان بعدی، کہ ابو بکر اور عمر میرے بعد تخت سلطنت پر فائز ہوں گے۔ تو آقا علیہ السلام اپنی حیات طیبہ میں اس بات کو علل اعلان صحابہ کرام میں اس کا اعلان نہیں فرمانا چاہتے تھے، یہ بات آگے مسئلہ خلافت کے تحت آئے گی، مگر نگاہ نبوت سے دیکھ رہے تھے، اس کو رازدارانہ طریقے سے بتا رہے ہیں، اور تذکرہ اس کا شیعہ حضرات کی تفاسیر میں ہے۔ اب طبرسی جیسے شخص نے خود بیان کر دیا اس کو۔ یہی وجہ ہے، آخر پہ میں یہ عرض کر رہا ہوں، پھر آگے اور ریفرنسز کل کے بیان میں انشاءاللہ نیکسٹ آئیں گے، یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام کی نسبت اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا فاروق اعظم، جن کے اوپر بہت زیادہ یعنی تنقید اور طعن کیا جاتا ہے۔ ابن ابی الحدید، آج میں ریفرنس کوٹ کرتا ہوں، کل میں دوبارہ اس کو انشاءاللہ اگلی نشست میں تذکرہ کر کے تو ابن ابی الحدید کون ہیں ان کا بھی میں تعارف کرواؤں گا۔ نہج البلاغہ کی شرح میں، نہج البلاغہ کی شرح، بہت بڑے عظیم شارح ہیں ابن ابی الحدید، ان کا دور تھا ابن القمی کا، بنو عباس کے آخری خلیفہ مستعصم باللہ خلیفہ تھے، سنی العقیدہ تھے، مستعصم باللہ۔ یہ وہ دور ہے جب تاتاریوں نے حملہ کیا اور بغداد کو تاخت و تاراج کر دیا، تو خلیفہ مستعصم باللہ کا بیٹا ابو بکر تھا، وہ اہل سنت کی نمائندگی کر کے سرپرستی کرتا تھا، مناظرے ہوتے تھے گلی گلی کوچہ کوچہ، مناظرے، سنی شیعہ مناظرے، یہ ماحول تھا تفرقہ کا، اور اس نے بربادی کر دی امت کی۔ ابو بکر اہل سنت کی کرتا تھا قیادت، اور ابن القمی وزیر اعظم تھا خلیفہ مستعصم باللہ کا، یہ خود شیعہ حضرات کی، شیعہ لوگوں کی قیادت کرتا تھا، سرپرستی کرتے تھے، اسپانسرشپ کرتے تھے، شہ دیتے تھے، وہ ابو بکر خلیفہ مستعصم باللہ کا اور یہ ابن القمی وزیر اعظم۔ تو ایک سنی شیعہ فساد کا ماحول تھا۔ جب تاتاری تلوار آئی سب کی گردنیں اڑ گئیں، 23 لاکھ مسلمان شہید کر دیے گئے، اور تاتاریوں کی تلوار نے نہیں دیکھا کہ کس سنی کی گردن کٹی، کس شیعہ کی گردن کٹی۔ تو ایسے تفرقہ اور مسلمانوں کو اس طرح دنگ اور فساد میں مبتلا کرنے کے نقصانات امت میں یہ ہوتے ہیں۔ تو ابن القمی کے مشیر تھے ابن ابی الحدید، گویا سنی شیعہ مناظروں کے دور کے یہ علمی چیمپئن تھے شیعہ حضرات کے، اور ابن القمی کے کہنے پر
ابن ابی الحدید نے شرح نہج البلاغہ لکھی تھی، اور یہ غالباً شیعہ حضرات کی علمی تاریخ کی سب سے بڑی شرح ہے نہج البلاغہ کی، 20 جلدوں پر مشتمل، 20 جلدیں ہیں شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید کی، اتنے بڑے عالم تھے شیعہ۔ اب وہ شرح نہج البلاغہ شیخ ابن ابی الحدید کی ڈیتھ ہوئی ہے ان کی 656 ہجری، یہی زمانہ 656 ہجری ہے جب خلافت بغداد کا زوال ہوا اور تاتاری حملہ کے ساتھ بغداد کا ڈاؤن فال ہوا ہے، 656 ہجری ہے وہی دور۔ اور شرح نہج البلاغہ جلد 12 صفحہ 177، جلد 12 صفحہ 177، اسی طرح شرح نہج البلاغہ جلد 12 صفحہ 189 سے 178 189، یہ آخری گفتگو ہے میری آج کی گفتگو جس کو ختم کر رہا ہوں، بڑی توجہ سے سنیں۔ اس پر علامہ ابن ابی الحدید شرح نہج البلاغہ میں وہ جو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں جو سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبات ہیں اور آپ کی شان میں جو آپ کے کلمات ہیں جس پر گفتگو بعد میں بھی آئے گی، اس کی شرح کرتے ہوئے علامہ ابن ابی الحدید نے روایات بیان کی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کان فی الامم محدثون فإن یک فی امتی فعمر، حضور علیہ السلام نے فرمایا میری امت پہلی امتوں میں محدث لوگ تھے، مکلم تھے، جن سے اللہ پاک اپنا خاص کلام اور رہنمائی اور ہدایت القاء کرتا تھا، جو ہم کلام ہوتے تھے پہلی امتوں میں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی محدث یا مکلم یا ملہم جن کے قلوب میں روحانی الہام ہوا کرتا تھا انبیاء کے علاوہ، انبیاء نہیں تھے، اگر ایک بھی میری امت میں ہوا تو وہ عمر فاروق ہوں گے۔ یہ علامہ ابن ابی الحدید لا رہے ہیں۔ پھر وہ بیان کرتے ہیں مسانید صحیحہ سے کہ ان السکینۃ لتنطق علی لسان عمر، اللہ نے جو سکینت اتاری، سکون اور سکینت اللہ کی، وہ عمر فاروق کی زبان سے گویا ہوتی ہے، کلام کرتی ہے۔ پھر آپ نے روایت لکھی ان اللہ ضرب بالحق علی لسان عمر وقلبہ، اللہ پاک عمر کی زبان اور عمر کے دل سے حق کو صادر فرماتا ہے۔ پھر فرمایا لو لم ابعث فیکم لبعث عمر، اگر میں تم میں مبعوث نہ ہوتا تو عمر کو مبعوث کیا جاتا۔ یہ وہی حدیث جو اہل سنت میں یہ مروی ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہونا ہوتا تو عمر ہوتے، لا نبی بعدی، مگر میرے بعد نبی کوئی نہیں۔ اور سراج اہل الجنت عمر، اور اہل جنت کا چراغ عمر فاروق ہے۔ یہ بیان کر کے تمام ریفرنسز علامہ ابن ابی الحدید شارح نہج البلاغہ اینڈ پر لکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں بہت زیادہ احادیث وارد ہیں، بہت احادیث وارد ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے صرف چند احادیث مشہورہ کے ذکر پر اکتفا کیا ہے، چند احادیث بیان کر دی ہیں جو بہت مشہور ہیں مگر بہت زیادہ وارد ہیں۔ یہ قول انہوں نے صفحہ 178 179 جلد 12 شرح نہج البلاغہ پہ کیا ہے۔ یہ مقام ہے قرآن مجید کی روشنی میں صحابہ کرام کا، خلفائے راشدین کا، اور یہ وہ درجات ہیں جو شیعہ مفسرین، شیعہ محدثین اور شیعہ شارحین نہج البلاغہ اپنی کتب میں آج تک بیان کرتے چلے آ رہے ہیں۔ مگر مجھے علم ہے کہ یہ حقائق کبھی منظر عام پہ نہیں لائے جاتے، یہ نہیں بتائے گئے، بتائے بھی نہیں جائیں گے۔ اگر یہ بتائے جاتے تو امت میں آج تفرقہ کی یہ انتہا نہ ہوتی، ایک دوسرے پر طعن و تشنیع کی اور گالی گلوچ کی اس طرح تیر اندازی نہ ہوتی، لوگ دست و گریباں نہ ہوتے، ایک دوسرے کی عزتوں پر اور صحابہ کرام پر یوں کیچڑ الزام اور اتہام کے نہ اچھال ڈالے جا رہے ہوتے۔ مسلک اپنا اپنا رہے، عقیدہ اپنا اپنا رہے، افضلیت کا عقیدہ رکھیں، خلافت کا عقیدہ رکھیں، امامت کا رکھیں، ہر کوئی اپنے اپنے طریق پر چلے،
مگر یہ عدل اور انصاف اور دین اور ایمان اور اسلام اجازت نہیں دیتا کہ وہ جو آقا علیہ السلام کے محبوب و مقرب تھے، آپ بھلے انہیں افضل جانیں یا نہ جانیں، ہر ایک کا عقیدہ، مگر ان کے اوپر زبانیں تان دراز کرنا، ان پر کیچڑ اچھالنا، تہمت کے تیر لگانا، انہیں دین اسلام سے خارج کرنا اور صحابہ کرام اور اہل بیت میں جنگ اور عداوت دکھانا، یہ ٹوٹلی دین کے خلاف، قرآن کے خلاف، حضور علیہ السلام کے فرمودات کے خلاف اور خود مولا علی شیر خدا کی تعلیمات اور ہدایات کے خلاف ہے۔ آج کی گفتگو یہاں ختم کرتے ہیں، یہ مضمون انشاءاللہ تعالی اگلی نشست میں جاری رہے۔